یہ ہے جناب فضائل اعمال، جسے ہمارے ایک ساتھی فضائل منقڑات بھی کہتے ہیں، جس کے اندر یہ ملا جامی کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اور مثنوی یہ جامی جو ہے اس کی اپنی بھی ہے، اس کے کچھ شعر ہیں جو انتہائی مشرکانہ ہے۔ یہ پہلا شعر ہے: زمجوری برآمد جاں نے عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم۔ کہتا ہے کہ آپ کے فراق میں کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ اے رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، اے ختم المرسلین رحم فرمائیے۔ اندازہ لگائیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انکار ہے۔ کتنا سادہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کلمہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اس کا ترجمہ، کہ اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے، اس انداز سے اللہ کو کہا جائے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم فرمائیں، بس بےتاب ہوں، پوری کائنات کے اوپر آپ کا رحم ہے اور میرے اوپر بھی رحم فرمائیے، تڑپ رہا ہوں۔ تو اس قدر یہ شرک کے اندر تڑپ رہا ہے یہ مشرک، یہ جامی۔ اور اس کے اور بے شمار واقعات ہیں۔ دوسرا واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کیا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قصہ ہے کہ جامی صاحب نے نعت لکھی جب وہ حج کے لیے گئے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے مزار کے سامنے جا کر کھڑے ہو کے یہ نظم پڑھے گا۔ اور جب اس نے وہ ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس جامی کو مدینے نہ آنے دینا۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر جذب شوق و اس قدر غالب تھا، یعنی جامی صاحب کے اوپر ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ چھپ کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہے، حاضر ناظر بھی ہیں، عالم الغیب بھی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بریلویوں کا اور خاص کر یہ تبلیغی جماعت والوں کا کہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ اور اگر ان سے ویسے پوچھا جائے کہ کیا نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، کہیں گے ہرگز نہیں، لیکن یہ واقعہ تو بتا رہا ہے غیب کیا، دلوں کا حال اور ارادہ بھی جانتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے والی مکہ کو کہا کہ وہ آ رہا ہے، یعنی میں نے روکا تھا اور تو نے بھی روکا اس کو، اور پھر بھی وہ آ رہا ہے اور اس کو یہاں آنے نہ دو۔ امیر مکہ نے 2 آدمی دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑا۔ جامی صاحب دوڑے جا رہے تھے، ان کو بلایا، ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ اس پر امیر کو تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام خواب میں اندازہ لگائی، نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جامی صاحب پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے بندوں غور کرو، اس ارادے سے بھی واقف ہیں۔ اور اللہ فرمائے واللہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ ان سارے صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے شعر کہا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ پیر صاحب دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی بھی دلوں کے حال جانتے تھے، محی الدین چشتی بھی، علی اجویری بھی، سارے جانتے ہیں ان کے صوفی۔ انہوں نے اس طرح اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قبر کے اوپر آ کے چند اشعار پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا۔ بتائیے، پورا کفر و شرک کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور کہتے ہیں صرف ہاتھ ملایا تو فتنہ ہو جائے گا۔ اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔ اندازہ لگے کہ تم اتنے پہنچے ہوئے، یہ ہوتے ہیں ان کے پہنچے ہوئے۔ جو جتنا کفر و شرک میں آگے بڑھ جائے اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہو جس طرح اس قوم کا، اتنا ہی بڑا اعزاز سے نوازا جاتا ہے، میڈل اس کو لگائے جاتے ہیں۔
اس طرح مذہبی میڈل ان کو لگائے گئے، جس نے بڑے کفر کے دعوے کیے ان کو اتنے ہی بڑے میڈل ملے ہیں۔ کہتے ہیں اس قصے کو سننے میں آیا ہے کہ اس ناکارہ کو تردد نہیں، لیکن اس وقت اپنے ضعف بینائی اور امراض کی وجہ سے مراجعت کتب سے معذوری ہے۔ ناظرین میں سے کسی کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ، یہ ناکارہ واقعی ناکارہ ہے یہ زکریا، اس ناکارہ کی زندگی میں ملے تو اس ناکارہ کو بھی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔ بتائیے، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کتاب میں مجھے اس چیز کا حوالہ نہیں ملا، لیکن عقیدت ان کا یہی ہے، لیکن بڑا تلاش کے بعد کسی جگہ حوالہ نہیں ملا ہے، اور اگر کسی کو کوئی حوالہ کہیں سے مل جائے تو اس ناکارہ یعنی اس کچرے کو بھی بھیج دیا جائے۔ کہتا مرنے کے بعد اگر کسی کو ملے تو حاشیہ میں اضافہ فرما دے۔ یہ تو صحیح ہے، مرنے کے بعد پتہ چلا ہے تمہارے مرنے کے بعد کہ یہ خالص تمہارا کافرانہ شرک تھا، اور حاشیے پر لکھ دیا جائے کہ زکریا اسی کفر و شرک میں مر گیا، جو بھی اسی عقیدے کو اپنائے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ یہ حال ہے اللہ کے بندوں، ان سارے مسلکوں کا، بریلوی ہوں ان کی کتابوں میں اس طرح شرک ہے، تبلیغی جماعت ہوں ان کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا، ان کے اکابرین شرک و کفر سکھا کے گئے ہیں۔ دیوبندیوں کا عقائد علماء دیوبند دیکھو، ایک ایک عقیدہ مشرکانہ، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو کہتے ہیں پوری ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہے بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی کتاب کے اندر، اس غلیظ کتاب کے اندر، مشرکانہ کتاب کے اندر، جس کو طارق جمیل، طارق مسعود، تقی عثمانی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔